السلام علیکم بھائیو۔ ایک ایماندار بیوی کا درد بھرا قصہ۔ ایک بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا، یہ نام تو نے کس کا لیا؟ کہا، یہ اس خدا کا نام ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا، اور یہ بادشاہ ہے۔ لڑکی نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہے۔ بی بی نے جواب دیا کہ وہ چھوٹا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ بے شرمی یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بیوی کو بلایا اور کہا، جس خدا کا تو نام لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا تو اب میں نے خوف کہتی ہوں کہ سوائے اس خدا وحدہ لا شریک کے کوئی خدا ہونے کے قابل نہیں، اور میں اپنے اس سچے خدا کو جس نے زمین و آسمان کو اور مخلوق کو پیدا کیا ہے ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا، اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت حق ہے۔ تجھ کو سزا دینا نہیں چاہتا۔ تو باز آ جا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بی بی نے کہا، میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ اب جو تیرے دل میں آوے یہ کر گزر۔ اپنے دل میں کہا۔ فرعون ظالم نے اس بیوی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھوا کر جیل خانہ میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ اے میرے سچے خدا، میں تیری محبت اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کے قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے بندے، آدم علیہ السلام نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا، اسی طرح نوح کے طوفان کو امتحان میں اور ایوب علیہ السلام کو ایک سخت بیماری میں اور زکریا کو آرے کی تکلیف میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے غم میں، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں اور قید خانہ کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابعدار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بھوکا ننگا امتحانوں میں بے آرام رکھتے ہیں۔ یہ غیب کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر جوش محبت میں کہا۔ الغرض دوسرے دن فرعون ظالم نے بیوی کو قید خانہ سے بلایا اور کہا، دیکھ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اپنی کمزوری پر رحم کر، ورنہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تیری آنکھ نکلوا دوں گا۔ بیوی نے کہا، اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی قابل ہیں، کاٹے جائیں گے۔ ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بیوی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم بے ایمان، جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیف برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بیوی کے دودھ پیتے بچے کو آگ میں تنور میں جھونک دیا۔ اس پہ پرواہ پہ بے چین ہو گئی اور بیٹے کی تکلیف اور جدائی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ آگ میں بولا، اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ۔ اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ ذرا دیکھو تو یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے۔
اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسا رہا ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر بیوی کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جاؤ اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بڑھاؤں گا۔ بیوی نے کہا، جھوٹے ظالم کیا بکتا ہے، تو نے جو کچھ کرنا چاہتا کر چکا اور جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہ وقت اسی سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بیوی کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھی ہوئی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں عرض کی۔ الحاصل بیوی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تنور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر! کیسی ہمت اور صبر کرنے والی بیوی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور کسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، دیکھو دین اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور دولت ہے۔